نوے مسلمان نکلی نا اللہ دے قرآن میں. اپنے ٹھیک بورڈ کے اندر بھی مرکزی جمعیت کیا، پاکستانی مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ کیا، قرآن و سنہ مومنٹ کیا، ساریاں مذہبی جماعتاں اللہ دے قرآن واسطے نکلیاں نے کہ اللہ دے قرآن دا پھریرا بلند کیتا جائے. چلو کچھ کافرانو احساس تے ہوئے نا کہ قرآن دے چاہن والے زندہ نے، قرآن نال محبت کرنے والے زندہ نے، قرآن نال پیار کرنے والے زندہ نے، کہ وہ نکل دے نے اللہ دے قرآن دی خاطر، اللہ دے کلام دی خاطر نکلے نے، اللہ دے قرآن دی سربلندی دی خاطر نکلے نے، اللہ دے قرآن نو عزت دین لی نکلے نے، اللہ دے قرآن نو شرف دین لی نکلے نے. یہ ساڈا امتحان ہے. حدیث میں پہلے ہی سنا چکیا کہ رب چاہتے کہ منٹ سے بندے نو قابو کر سکتے، جنہیں اللہ دا قرآن جلایا. میرا رب قادر ہے کہ جلا کے راہ کر سکتے. رب دے قرآن دے بارے کوئی بھونکے تو تیری غیرت جوش نہ مارے. اللہ دے قرآن نو جلا دیتا جائے تیری غیرت جوش نہ مارے. اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ کتاب زندگی. جدو تک قرآن نہیں سی تو لوکاں تے جین دا ول تک بھی نہیں سی، لوکاں تے تعارف نہیں سی. اور قرآن آیا تے قرآن نے کتنا کچھ دسیا ہے. عقیدہ دسیا تے قرآن دے آن دی وجہ نال دنیا نو جین دا ول آیا. جنہاں نو پتہ لگا عقیدہ دسیا تے قرآن نے، توحید دسی تے قرآن نے، ایمان دسیا تے قرآن نے، شرک دسیا تے قرآن نے، جوا دسیا تے قرآن نے، شراب دسی تے قرآن نے. شراب کیا ہے دسیا تے قرآن نے، زنا کیا ہے دسیا تے قرآن نے، طلاق کیا ہے دسیا تے قرآن نے، نکاح کیا ہے دسیا تے قرآن نے، بیویاں دی تعداد کیا ہے دسیا تے قرآن نے، وراثت کیا ہے دسیا قرآن نے، بیوی دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، بیٹے دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، بیٹی دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، چگلی کیا ہے دسیا قرآن نے، چور کیا ہے دسیا قرآن نے، چور دی سزا کیا ہے دسیا قرآن نے، حضرت ابراہیم کون نے دسیا قرآن نے، حضرت صالح کون نے دسیا قرآن نے، بیوی دا حق کیا دسیا قرآن نے، اور قتل کرنے والے دی سزا کیا ہے دسیا قرآن نے، قصاص کیا ہے دسیا قرآن نے، جین دا ول دسیا قرآن نے، سود کیا ہے دسیا قرآن نے، حرام کیا ہے دسیا قرآن نے، حلال کیا ہے دسیا قرآن نے، قبر کیا ہے دسیا قرآن نے، حشر کیا ہے دسیا قرآن نے، موت کیا ہے دسیا قرآن نے، زندگی کیا ہے دسیا قرآن نے، موت و زندگی دا مقصد کیا ہے دسیا قرآن نے. اگر قرآن نہیں سی تے تینوں تے جین دا ول تک نہیں سی، قرآن نہیں سی تینوں رب دا تعارف تک نہیں سی. رب کیا ہے دسیا قرآن نے، جنت کیا ہے دسیا قرآن نے، جہنم کیا ہے دسیا قرآن نے. اگر قرآن دی گستاخی ہوئے جنہیں تینوں تیرے رب تک پہنچائے، جنہوں تیرے نبی تک پہنچائے، اس قرآن دی گستاخی دی بات ہوئے تو پھر تیرا ایمان نہ بھڑکے، تیرا دل نہ بھڑکے، تو پھر تیری ایمان سے بھی شک ہے، مسلمانی سے بھی شک. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلق علمی اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش. ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھپدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے. رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن تو بعد اب میرے سمیت جن دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت، انس دیرال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. کائنات دے اندر سارے انسان میرے اللہ نے پیدا کیتے نے، سب اولاد آدم ہے اور کئیاں نو اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے. لیکن جو اللہ دے پیدا کیتے انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، اپنی انسانیت تو تھلے چلے جاندے نے نا. جدو انسانیت تو بندہ گزر جائے تو اللہ آندہ پھر وہ دے بندیاں نو اسی انسان نہیں سمجھتے. اللہ نے سورۃ اعراف سے آکھے ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ آندہ پھر یہ بندہ ساڑھے کاغذاں سے جانوراں تو بھی بدتر ہے، ساڑھے کاغذاں سے ایک خنزیر تے سور تو بھی پیڑا ہے. ساڑھے کاغذاں دے اندر کائنات دے جننے بھی جانور نے انہاں تو سب تو گندہ انسان ہو ہے جڑا اپنی انسانیت تو تھلے گزر ہے. اور رب کائنات ہر انسان نو دنیا چے ٹائم دیندہ ہے کہ بندہ کو اچھا کام کرے. اور جس طرح تسی بھی جان دے ہو، میں بھی جاننا سوشل میڈیا دے ذریعے بھی اور ٹی وی اخبارات دے ذریعے بھی کہ رب کائنات دی کتاب مقدس میرے اللہ دا کلام کسی انسان نے ادھی توہین کی تھی، بے حرمتی کی تھی. اور رب کائنات دے نزدیک
یہ جا بندہ بندہ نہیں، یہ جا انسان انسان نہیں، خنزیر تے ہو سکتا ہے، سور تے ہو سکتا ہے، اولئک کالانعام، اللہ دا بل ہم ضل، اللہ دا سور تے چھوٹا ہے، اس تو بھی وہ اگلی شے ہو سکتا ہے، اس تو بھی گندا جدو انسان اپنی انسانیت تو گزرتا ہے کہ جس مالک نے پیدا کیتا ہے اس مالک دے کلام دی قدر نہ ہوئے، جس مالک نے پیدا کیتا ہے اس مالک دی گل دی قدر نہ ہوئے۔ تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی کتاب ہے، زبور بھی اللہ دی کتاب ہے، پر آج تک کسی مسلمان نے کسی کتاب دے بارے سوچیا تک نہیں، توہین تک نہیں کی تھی۔ اور یہ جتنے بھی یہودی کیا عیسائی کیا بغیرتی تے اتر دینے تے حد کر دینے، بغیرتی تے اتر دینے تے حد و گزر جاندے نے۔ اللہ دا یہ سور نے، اللہ دا اس تو بھی پیڑی مخلوق ہے جنہاں نے اللہ دے کلام دی گستاخی کیتی ہے، بے حرمتی کیتی ہے۔ تاں تے اللہ فرماندے نے نا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اللہ دا اے جے بندیاں نو اسی جہنم چ تاں سٹاں گے، اے جے خنزیراں نو اسی جہنم دا بالن تاں بناواں گے، اللہ دا کہ انہاں نے کفر بھی کیتا ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اللہ دا میری آیتاں نو مذاق بنایا ہے، میرے نبیاں نو مذاق بنایا ہے۔ کدی کسی نبی دے بارے بکواس کر دینے، کدی امام کائنات دی شان دے اندر گستاخی دی جرت کر دینے، کدی اللہ دیاں آیتاں دا مذاق اڑان دی کوشش کر دینے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن دا آپ محافظ ہے، ایہو جے کئی کتے بھونکدے رہندے نے، ایہو جے کئی خنزور بدتمیزیاں کردے رہندے نے، ایہو جے اخبث بڑے بڑے پیدا ہوئے نے، فرعون بھی پیدا ہویا، نمرود بھی پیدا ہویا، حمان بھی پیدا ہویا، شداد بھی پیدا ہویا۔ اللہ دا سی سارے صفحہ ہستی تو مٹا دیتے نے۔ اللہ دا اینج دے کتیاں تے سوراں نو سانو بنن دا بڑا بل آندا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جدوں اسی ایہو جے کافراں نو پھڑنے ہیں پھر ساڈی پکڑ بھی سخت ہے۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ دا جدوں ایہو جے کافراں نو اسی پھڑنے پھر ساڈے ورگا پھڑدا کوئی نہیں۔ ساڈے واسطے اے ہے کہ میری غیرت جاگ دیے، تیری غیرت جاگ دیے، دینی غیرت میرے اندر کتنی ہے، اللہ دے قرآن لی میں کی کر سکنا، میں کتنا کھڑا ہو سکنا، میں کتنی آواز بلند کر سکنا۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، اصل دے اندر جو قرآن نے آکھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے سب تو بڑی بات ہے۔ رب کائنات آندہ ہے، اللہ آندہ جب میں اس قرآن نو نازل کرنا جاننا، تیز دی حفاظت کرنا بھی جاننا۔ اللہ آندہ میرا کلام ہے، میں دا آپ محافظ ہاں۔ اور رب کائنات نے اس قرآن نو بڑا محفوظ رکھے۔ دنیا تے ایک قرآن نو کو شہید کر دے، ایک قرآن نو کو جلائے گا، اور دنیا تے کروڑا نسخے نے قرآن دے موجود، کتنے کو قرآن نو تسی اگلا دے ہوگے۔ اور دنیا تو چھڑو، اللہ دا کہ قرآن اسی لوہے محفوظ تے بھی لکھی ہے، پورا لوہے محفوظ تے لکھی ہے۔ کیڑا کنجر اٹھ کے لوہے محفوظ تو مٹا دے گا، کیڑا خبیث جا کے لوہے محفوظ تو مٹا دے گا۔ اللہ دا لوہے محفوظ تو پھر میں 2 دفعہ تھلے نازل کیتے، اللہ دی کتھے نازل کیتے؟ اللہ دا بیت العزت تے نازل کیتے، بیت المعمور تے نازل کیتے۔ اللہ کدو نازل کیتے؟ اللہ دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ دا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ دا بیت العزت جو فرشتیاں دی عبادت گاہ ہے، بیت المعمور جو فرشتیاں دی عبادت گاہ ہے، اللہ دا اوتھے میں نازل کیتا ہے لیلۃ القدر نو۔ اللہ دا ایک واری تے اے نازل ہوئے، دوسری دفعہ میں محمد الرسول اللہ دے سینے تے نازل کیتے، اپنے محبوب دے سینے تے نازل کیتے۔ لوہے محفوظ تے بھی محفوظ ہے، بیت العزت تے بھی محفوظ ہے، سرکار مدینہ دے سینے تے محفوظ کیتا، صحابہ نے سینے تے محفوظ کیتا، نبی دے امتاں دے بچے بچے دے قرآن سینے تے محفوظ ہے۔ کتوں کتوں تسی قرآن نو مٹا سکتے ہو، کتوں تسی قرآن نو جا کے جلا سکتے ہو، کسی دے سینے جو قرآن نہیں کر دے، ساڑا چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی تنو حافظ قرآن نظر آئے۔ امام ابو شامہ رحمہ اللہ وہاں نے ایک گل ہے، امام ابو شامہ اندھنے کہ اللہ نے حکمت رکھی اور لوگوں نے دسیا ہے، فرشتیاں نو بھی انساناں نو کہ لوگوں دی ہدایت واسطے آخری کتاب نازل ہو رہی ہے، جن دی انی حفاظت ہے کہ لوہے محفوظ تے بھی ہے، بیت العزت تے بھی ہے۔ اور شیخ زرکانی رحمہ اللہ وہ نے کہ اللہ رب العزت نے لوہے محفوظ اور بیت العزت بیت المعمور تے محفوظ رکھ کے دسیا ہے کہ جڑی میں کتاب نازل کی تھی شک و شبہ تو بالا تر کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اور اس قرآن کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کے جھگڑا کرے، بکواس کرے، آؤ ذرا سننا۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دینے الف لام
میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ دا دنیا والے ہو، میرا کلام تے شک شبہ تو بالا تر کتاب ہے، اور رب کائنات نے قرآن نے دسے آئے۔ اللہ فرماتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ أَوْ ادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین۔ اللہ دا انی شک شبہ تو بالا تر کتاب افی لوہم محفوظ، اللہ دا میں لوہے محفوظ تینوں محفوظ رکھے آئے، تے پھر بھی میرے قرآن دے بارے کو بکواس کردہ ہے، پھر بھی میرے قرآن دے بارے کو حرزہ سرائی کردہ ہے، پھر بھی قرآن نو کو جلان تک جاندہ ہے۔ اور رب کائنات نے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا جلانا تے بڑی دور دی گل ہے، اور قرآن دے بارے بکواس کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں، سرکار مدینہ نے دسیا ہے، آمنہ دلال نے دسیا ہے، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عباس دے نیک سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من سئل علما فقتمہ، کسے بندے کو کسی نے کویسچن کیتا ہے، کسے بندے کو کسی نے سوال کیتا ہے، وہ بندہ عالم بھی ہوئے جانن والا بھی ہوئے، فقتمہ انہیں مسئلہ چھپایا ہے، دو نمبری کی دیئے، سرکار مدینہ نے نہیں جا یوم القیامہ ملزمن بلجام من نار، نبی پاک نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اس بندے نو اللہ جہنم دی لگام پہنا دے گا۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے کیا کہ من قال فی القرآن ما یعلم، نبی پاک نے جڑا قرآن دے بارے انج دی گل کرے کہ قرآن دے بارے علم ہی نہیں رکھدا، قرآن دی تفسیر دا بھی علم ہی نہیں رکھدا، نبی پاک نے فرمایا ہے قرآن دے بارے انج دا تبصرہ پہ کردا ہے، ویکھتا ہے تے جلان والے نے، اے تے قرآن دیاں گستاخیاں کرن والے نے، اے تے اس تو بھی اخنس بندہ ہوئے گا، اے تے اس تو بھی اخبس بندہ ہوئے گا، اے تے اس تو بھی خناس بندہ ہوئے گا، اے تے اس تو بھی خندیر بندہ ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں قرآن دے بارے انج دی گل کیتی ہے بغیر علم تو کہ جان یوم القیامہ ملزمم بلجام من نار، نبی پاکاں نے نہیں عقل قیامت والا دن جڑا قرآن دے اندر اپنی مرضی پہ کردا ہے، اللہ دی کلام دے اندر اپنی مرضی پہ کردا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسیا ابو داؤد دی حدیث سماعت فرمانا وَأَن نَبِي حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار آندے نے المیراء فی القرآن کفرن، نبی پاک آندے نے جڑا قرآن دے معاملے سے جھگڑا پہ کردا ہے، قرآن دے معاملے سے شک پہ کردا ہے، قرآن دے معاملے سے تقرار پہ کردا ہے، سرکار آندے نے تے کافر ہویا کھلوتا ہے، کفر پہ کردا ہے، جڑا قرآن دے بارے بکواس کرے کافر ہو جائے، جڑا قرآن دے بارے بھونکے کفر تک چلا جائے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، سرکار مدینہ نے دسیا ہے، آمنہ دلال نے دسیا ہے کہ کل قیامت والے دن نے بندہ ہونا ہے جنہیں قرآن دے متعلق تھوڑی جی گل کیتی ہے، اللہ رب العزت جہنم دی لغام پہنا دیں گے۔ تے دس اس بندے دا کی ٹکانہ ہوئے گا جنہاں اللہ دے قرآن نو نعوذ باللہ
جڑا پھاڑن والا ہوئے اس خنزیر دا کی ٹکانا ہوئے گا جڑا اللہ دے قرآن نو جلان والا ہوئے اس بے ایمان دا کی ٹکانا ہوئے گا جڑا اللہ دے قرآن دی گستاخی تے بے حرمتی کرنے والا ہوئے ایتھے جڑا کلام کرے انہوں جہنم پی مل دیئے اللہ دیاں ایتاں دا مذاق کرے انہوں جہنم پی مل دیئے اور ایتھے کافر کفر دے اتے بھی کفر پیا کردہ ہوئے اس بندے دا کی ٹکانا ہوئے گا آؤن اللہ توڑا تے میرا امتحان لین والے نے کہ اسی اللہ دے قرآن دی خاطر کنی کو آواز بلند کر سکنے ہیں اسی اللہ دے قرآن دے بارے کنہ کو بول سکنے ہیں اسی اللہ دے قرآن دی حفاظت لئے کنہ کو اپنا پیش کر سکنے ہیں آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث عرض کر رہے ہیں صحیح بخاری دی اندر ایک تے اس بے ایمان نے گستاخی کی تھی ہے اس تو پہلا بھی کئی کتے بھونک دے مر گئے کئی خنزیر رول دے مر گئے پر پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دی اندر حضرت انس نے آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اے دنیا ہے نا دنیا ہر بندہ عزت نفس رکھتا ہے ہر بندہ اپنی اپنی چودر چ رہندا ہے لیکن یہ چودر نو ماڑا جا ہاتھ لاؤ اڑویں سپ طرح پیندا ہوندا کہ نہیں ہے کوئی آپ دے گھر بیٹھا ڈیرے تے بیٹھا ہے ماڑا جو ٹچ کرو گل لگ کے مر جائے گا اسی فلانے ہونے ہاں میرے بارے گل کیتی او مینوں تو انج آکھیا او میرے بارے انج آکھیا او تیرے بارے انج آکھے تو اڑویں سپ بن جانے رب دے قرآن دے بارے کوئی بھونکے تو تیری غیرت جوش نہ مارے اللہ دے قرآن نو جلا دیتا جائے تیری غیرت جوش نہ مارے اور قرآن کیسی کتاب ہے کتاب زندگی جدو تک قرآن نہیں سی تو لوگوں تے جین دا ول تک بھی نہیں سی لوگوں تے تعارف نہیں سی اور قرآن آیا تے قرآن نے کتنا کچھ دسیا ہے عقیدہ دسیا تے قرآن دے آن دی وجہ نال دنیا نو جین دا ول آیا جنہاں نو پتہ لگا عقیدہ دسیا تے قرآن نے توحید دسی تے قرآن نے ایمان دسیا تے قرآن نے جو شرک دسیا تے قرآن نے جوا دسیا تے قرآن نے شراب دسی تے قرآن نے شراب کیا ہے دسیا تے قرآن نے زنا کیا ہے دسیا تے قرآن نے طلاق کیا ہے دسیا تے قرآن نے نکاح کیا ہے دسیا تے قرآن نے بیویاں دی تعداد کیا ہے دسیا تے قرآن نے وراثت کیا ہے دسیا قرآن نے بیوی دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے بیٹے دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے بیٹی دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے چگلی کیا ہے دسیا قرآن نے چور کیا ہے دسیا قرآن نے چور دی سزا کیا ہے دسیا قرآن نے حضرت ابراہیم کون نے دسیا قرآن نے حضرت صالح کون نے دسیا قرآن نے بیوی دا حق کیا دسیا قرآن نے اور قتل کرنے والے دی سزا کیا ہے دسیا قرآن نے قصاص کیا ہے دسیا قرآن نے جین دا ول دسیا قرآن نے سود کیا ہے دسیا قرآن نے حرام کیا ہے دسیا قرآن نے حلال کیا ہے دسیا قرآن نے قبر کیا ہے دسیا قرآن نے حشر کیا ہے دسیا قرآن نے موت کیا ہے دسیا قرآن نے زندگی کیا ہے دسیا قرآن نے موت و زندگی دا مقصد کیا ہے دسیا قرآن نے اگر قرآن نہیں سی تے تینوں تے جین دا ول تک نہیں سی قرآن نہیں سی تینوں رب دا تعارف تک نہیں سی رب کیا ہے دسیا قرآن نے جنت کیا ہے دسیا قرآن نے جہنم کیا ہے دسیا قرآن نے اگر قرآن دی گستاخی ہوئے جنہیں تینوں تیرے رب تک پہنچائے جنہیں تیرے نبی تک پہنچائے اس قرآن دی گستاخی دی بات ہوئے تو پھر تیرا ایمان نہ بھڑکے تیرا دل نہ بھڑکے تو پھر تیری ایمان سے بھی شک ہے مسلمانی سے بھی شک ہے کدی کتاب پڑھیا کرنا کہ قرآن کی کچھ دست ہے قرآن کیسی کتاب ہے ہاں میں عرض کر رہے سے صحیح بخاری ذرا توجہ کرنا حضرت انس دی بڑی مشہور حدیث امام کائنات تسی دسو نا میں صرف دلیل دے رہا کوئی بندہ قرآن دے بارے گل کرے میرا رب ہوندے کو زندگی چھین لے میرا رب نو دنیا تے جین نہیں دیندہ اور سمجھوں دے دن تھوڑے ہو جاندے نے جڑا قرآن دے مقابلے سے کھڑا ہوئے اللہ دا کلام ہے امام احمد بن حنبل نے ایسے گل دے کوڑے کھاتے نے اور امام احمد بن حنبل نے جیل کٹی ہے پر رب دے قرآن دی کانڈ نہیں لگن دیتی انہاں لوگاں نے سزا نہ کٹی ہیں اسی تے سٹیجاں تے کھلو کے گل کر سکتے ہیں نا اگر توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا اللہ دے نبی دا دیوانا
حضرت انس آندے نے حضرت توجہ کرنا امام کائنات دی خدمت اقدس دے اندر آن والا عیسائی آیا ہے، اے بھی عیسائی بندہ ہے، انہیں اسلام قبول کی تائی اور اسلام قبول کرن تو بعد اس بندے نے نبی پاک کو سورت بقرہ بھی پڑھی ہے، سورت آل عمران بھی پڑھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی ذہانت فطانت نو ویندیا میرے نبی نے انہوں کاتب وحی بنا دیتا ہے، اے اللہ دا قرآن پہ لکھدا ہے، اللہ دے قرآن نو تحریر پہ کردا ہے، میرے نبی نے انہا درجہ دیتا ہے، پر جدو بندہ ڈگن لگے پتہ نہیں لگدا، جدو بندہ کفر دی حد کراس کرے بندہ نہیں پتہ نہیں لگدا۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے نے قرآن لکھیا، کاتب وحی بنے آئے، کچھ دن گزرے تے مرتد ہو گیا، پھر اسے قرآن دے بارے لوگاں نو شک و شبہ پہ باندھا ہے، آدھا اس نبی نو تے کچھ بھی نہیں نعوذ باللہ آندھا، وہی ہے جڑا میں لکھ کے دیتا ہے، اے صورتہ میں تحریر کی دیاں نے، اے چیزاں میں تحریر کی دیاں نے، اس بندے نے قرآن نو جلایا بھی نہیں، اس تا ہن لوگ بڑی حد اگے گزر گئے، انہاں نے تے جناب رب کائنات محمد رسول اللہ دے پیغمبر دے فرامین کی، اللہ دا قرآن کی انہوں چیلنج کر دے پھر دے نے، اگر اور تے کرنا یہودیت بھی سر چڑھ کے بولنا چاندی ہے، عیسائیت بھی سر چڑھ کے بولنا چاندی ہے، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رہن والا اے مرتد ہو گیا، پھر قرآن دے بارے شک شبہ پہ پاندا ہے کہ جڑا نبی تے وہی ہوندی ہے تے میں ہی لکھی ہے، انہاں دے نبی نو تے نعوذ باللہ کسے گل دا پتہ نہیں، تے رب کائنات اگر ویکھنا میرے رب دا فیصلہ کی ہوندا ہے، رب کائنات میں پہلا انسان دی عزت اپنی جگہ ہوندی ہے، میں پہلا عرض کیتا اللہ دا جدو انسان اپنی انسانیت تو گردا ہے اولئک کالانعام، اللہ دا پھر جانوراں تو بھی پھیڑا ہے، بل ہم اضل، اللہ دا اندے نالوں خنزیر چنگا ہے، اودے نالوں سور چنگا ہے، اودے نال دوجے جانور چنگے نے، گدھا بھی چنگا ہے، اللہ دا انسانیت تو جدو گر جائے میرے کاغذاں سے جانوراں تو بھی پھیڑا ہو جاندا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قرآن بننے والا قرآن دے بارے بکواس پہ کردا ہے، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کولو چلا گیا، مرتد ہویا، تے میرے رب نے تھوڑے دن نہیں گزرن دیتے، اس قرآن دے گستاخ نو اللہ نے قابو کیتا ہے، اللہ نے انج قابو کیتا، میرے رب نے موت دے دیتی کہ گلی گلی چے پھونکدا پھردا دی آواز بند کرو، میرے رب نے آواز بند کیتی، اے مر گیا، اور عیسائیاں نے نو قبر چ دفن کیتا ہے، تے صبح ہوئی تے دی میت بار پئی ہے، آ ویکھنا جڑے قرآن دے گستاخ ہوندے نے انہاں دا انجام کی ہوندا ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا دوسرا دن گزریا، عیسائیاں نے ویکھیا کہ دی میت بار پئی ہے، انہاں دا دین اے سی بھی جو قرآن دے بارے بکواس کردا سی تے صورتاں دے بارے انہاں دے نبی دے بارے انہاں لکھنا ہی نہیں آندا، میں لکھیا فلان، انہاں سوچیا بھی نبی پاک دے یاراں نے کیتا ہو گیا، آخر مسلمانہ دی غیرت نو للکاریا، یعنی وہ عیسائی جان دے سی بھی صحابہ کڈے غیرت مند نے کچھ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ صحابہ نے کیتا نہیں سی، مر چکیا، مرے دی قبر تھوڑا پٹنی سی، مر گیا نا، لیکن انہوں نے ذہن سی کہ اے انہوں نے کیتا ہوئے۔ دوجہ دن پھر آیا، انہیں دوبارہ نپ دیو، اگر غور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوسرے دن نہ قبر چ نہ پہ آئے تے اللہ دی زمین نے قرآن دے گستاخ کا جناب برداشت نہیں کیتا، پھر دی میت بار پئی نظر آ رہی سی، وہ حیران ہو گئے، آندھا پکی گل لگدا ہے نبی دے یاری پہ کر دینے، آندھنے انج کرو نا اج اندی آپا قبر کی کھٹنی ہے، کڈوں گی کھائی کھٹ کے مٹی پا دیو تاکہ دوبارہ کھودن تے بھی ٹائم لگے گا، انہوں کڈن تے بھی ٹائم لگے گا، آپا پہ کے ویکھاں گے کیڑا بندہ جڑے دی قبر گستاخ یہ دی قبر جو بار پہ کٹدا ہے، انہوں نے ویکھیا اپنی اکھاں نال ویکھیا، عینی شاہد بن گئے، رب کائنات دی زمین پھٹ گئی، تے رب کائنات دی زمین پھٹی تے دی میت باہر آ گئی، پھر انہوں نے پتہ لگا یہ تے اللہ دی پکڑ چ آیا ہے، اللہ دے عذاب دی پکڑ چ آیا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ دا جڑے بکواس کردے نے میں انج قابو کرنا وا، اللہ دا پھر انج قابو کرنا کہ میری زمین بھی
قبول نہ کرے. اللہ دا زمین چ نپن لی بھی جگہ نہیں دیندا, زمین چ دفن ہون لی بھی جگہ نہیں دیندا. اور عیسائیاں نے میت ایویں چھڑ دیتی تے نس گئے نے. رب کائنات نے زمین چ دفن ہون دی بھی انہوں اجازت نہیں دیتی. اللہ انج قابو کر دے وہ تو اللہ ساڈا ایمان مون ویندا بھی اسی کنا کروڑا پا سکنے, ورنہ میرے رب کولوں کوئی مشکل ہے. وہ اللہ سانو چیک کردا انہاں دی غیرت کنی کوئی ہے, ورنہ اللہ کولوں مشکل نہیں ہے. اور آؤ امام کائنات دی حدیث ہے ابن حبان, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دمان جابرن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع و مشفع من جعل امامہ قادہ الى الجنہ ومن جعل خلف ظہرہ فاقہ الى النار. امام کائنات نے میرا قرآن تے انج دی چیز ہے جڑا قرآن نال محبت کرے میں اودے نال محبت کرنا, جڑا میرے قرآن دا گستاخ ہوئے انہوں میں پکڑ لینا وا. اللہ دا جڑے میرے قرآن نو رہبر بنا دینے انہاں لئی میں جنت رکھی ہے, تے جڑے میرے قرآن دیا گستاخیاں کر دینے میرے قرآن نو کنڈ پیچھے سڑ دینے ساقہو الی النار, اللہ دا انہوں میں جہنم دا بالن بنا دینا. اور نبی پاک دی صحیح مسلم دی حدیث وَأَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک. نبی پاک نے جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا, میدان محشر سے کھڑا ہوئے گا, یوم یقوم الناس لرب العالمین, ساری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی. مالک یوم الدین, انصاف پہ ہندہ ہوئے گا, نازل الموازین القسط, انصاف دا ترازو قائم ہوئے گا. تے رب کائنات دے قرآن نبی پاک نے اس دن یا تے قرآن تیرے حق تے گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. ہن آپاں کی چاہنے ہیں ٹائم اوور, آخری بات. او بھائی آپاں کی چاہنے ہیں حق تے گواہی دے کے خلاف. او بھائی بار پوری امت مسلمان نکلی نا اللہ دے قرآن میں. اپنے ٹھیک بورڈ کے اندر بھی مرکزی جمعیت کیا, پاکستانی مسلم لیگ, مرکزی مسلم لیگ کیا, قرآن و سنہ مومنٹ کیا, ساریاں مذہبی جماعتاں اللہ دے قرآن واسطے نکلیاں نے کہ اللہ دے قرآن دا پھریرا بلند کیتا جائے. چلو کچھ کافران و احساس تے ہوئے نا کہ قرآن دے چاہن والے زندہ نے, قرآن نال محبت کرنے والے زندہ نے, قرآن نال پیار کرنے والے زندہ نے, کہ وہ نکل دے نے اللہ دے قرآن دی خاطر, اللہ دے کلام دی خاطر نکلے نے, اللہ دے قرآن دی سربلندی دی خاطر نکلے نے, اللہ دے قرآن نو عزت دین لی نکلے نے, اللہ دے قرآن نو شرف دین لی نکلے نے. یہ تے سادہ امتحان ہے. حدیث میں پہلے ہی سنا چکیا کہ رب چاہے تے کہ منٹ سے بندے نو قابو کر سکتے, جنہیں اللہ دا قرآن جلایا ہے میرا رب قادر ہے کہ جلا کے راہ کر سکتے. یہ بھی تو صحیح بخاری جی اللہ نے بندہ پھڑیا, اللہ پھڑ لے گا. تو دعا کرو اللہ سانو قرآن نال محبت نصیب فرمائے. محبت انج بات دیا نے اسی اور آپ دے پتر حافظ بنا دئیے, قاری قرآن بنا دئیے. کنے کو تسی قرآن جلا لو گے, سینے سے قرآن ہے. سنو ایک ایک بچے کو لو, اللہ دا فضل ہے, اللہ دا کرم ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سامنا ٹائم 20 ڈبہ